وہ میں حفیظ الرحمان صاحب کا بھی بل آپ کو انشاءاللہ پبلک کروں گا. اچھا, خالد خورشید والا بل جو ایم ڈبلیو ایم نے ساتھ مل کے بنایا تھا, جس میں ایم ڈبلیو ایم کے سائن ہیں, اس بل کو بھی انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں پریس کانفرنس میں پبلک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ہم اپنا بل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے بل اور ان کے بل میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم عوامی لوگ ہیں, ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے مفادات کو سمجھتے ہیں, اور ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر جو احسان کیا ہے اس کا ہمیں پتہ ہے. حفیظ الرحمان صاحب کا اپنی رائے ہے, اس کے کسی اختلاف کا, کسی کرٹیسزم کا, کسی قسم کے اس کی مطلب بیان کا ہم جواب دینا نہیں چاہتے. تو گلگت بلتستان کے اندر مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جس حالت میں بھی ہو, مسلم لیگ نون سے بڑی جماعت رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی ہم کولیشن حکومت میں ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی. مطلب اس وقت چلو پی ٹی آئی کے ڈیفنکٹ ہونے کے بعد ہم فرسٹ لارجسٹ پارٹی ہیں, تو پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بھی لارجسٹ پارٹی رہی ہے. گلگت بلتستان کے حد تک حالات تھوڑے سے ہمارے ڈیفرنٹ ہیں, تو گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کا اپنی ایک اسٹرینتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم صرف محض وفاق کی حکومت کی بنیاد پہ ہی, جب مشرف حکومت میں تھا تب بھی ہم گلگت بلتستان میں لارجسٹ پارٹی تھے, 7 سیٹیں ہمارے پاس تھی. اس کے علاوہ بھی جب بھی الیکشن ہوا ہے تو گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی نے پرفارم کیے. پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے اور وہ رہے گی. ہم مومن جان صاحب کو آپ کی ٹیم سمیت اپنی جماعت میں باضابطہ طور پہ آفٹر ریٹائرمنٹ شمولیت پہ خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ آپ شمولیت تو آپ کی سچ نہیں ہے, چونکہ ایک ٹرانزیشن ہے. اس ٹرانزیشن میں آپ چونکہ گورنمنٹ سروس میں رہیں جہاں پہ سیاست کے اوپر پابندی ہوتی ہے, تو اب آپ سیاسی طور پہ بالکل آزاد ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے شخصیات, قداور شخصیات کی پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ لوگوں کی ضرورت ہے. جب تک ایک ٹیم نہیں بنے گی, گلگت بلتستان کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں, بہت حل طلب ہیں, وہ حل نہیں ہو سکتے. اس میں آپ کی جو کنٹریبیوشن ہوگی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید طاقتور کرنے میں آپ کا کردار پہلے بھی رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید اسی طرح کے کچھ اور سرپرائزز ہیں جو کہ ہم اگلے کچھ دنوں میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو جس طرف ہم گامزن ہیں, جس طرف ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس منزل کی طرف ہماری جو صحیح ہے کوشش ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی منزل تک ہمیں کامیابی سے پہنچنے میں ہماری مدد فرمائے. اور ہم سب کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ورکرز کو, تمام لیڈرز کو, تمام جیالوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ, فہم و فراست کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق دے. آمین. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ذمہ داری ادا کرنی ہے یا جس طرح کا نظام آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اصلاحات کرنا چاہتی ہے, انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ڈکے چھپے نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا جو حق ہے, جو ان کے حقوق ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, وہ حل بھی ہوں, ان کے حقوق بھی ملیں. وفاق کی سطح پہ جو کمیٹی بنی تھی, اس کمیٹی کے اوپر تو جو رپورٹس بنی تھی, ان کی بھی بنی تھی, ہماری بھی بنی تھی. اس بنیاد پہ الیکشن ہوں گے. یہ جو حکومت کا ٹرم ہوگی وہ 26 نومبر 2025 کو اس حکومت کی ٹرم مکمل ہوگی. اس کے بعد دیکھیں گے کہ الیکشن کب کرانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے, اس منشور کے اوپر ہم حکومت کرتے ہیں جب بھی ہمیں حکومت ملتی ہے. اس وقت ہم حکمرانی نہیں کر رہے ہیں, ہم کسی حکومت کے اتحادی ہیں, ایک حکومت کے اتحادی ہیں. اس اتحادی کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ٹرانزیشنل فیز تھا, ایک حکومت ڈسکوالیفائی ہوئی تھی, ایک وزیر اعلیٰ ڈسکوالیفائی ہوا تھا, اس کے نتیجے میں مطلب ایک اسمبلی کا اپنا ایک ٹینیور تھا, ایک نظام حکومت کے اندر ایک جماعت کے حصے ہو گئے تھے. ان ٹکڑوں کے اندر سے آپ نے اس چونکہ ٹرانزیشن کرنی تھی گورنمنٹ کو,
گورنمنٹ کو ایک جگہ تک پہنچانا تھا تو اس کے لیے ہم اس کے ساتھ چلے ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں جن کرائسس کا, یہ کرائسس آج کے نہیں ہیں, یہ کرائسس درینہ کرائسس ہیں. مطلب اس وقت ہم یہ آپ کو بتانے چاہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دنوں بجٹ پاس کیے, 22 ارب روپے ہم نے گندم کے لیے رکھا ہے. اب گندم کے اندر سے اس کی پسائی کے اندر تھوڑا سا فرض کریں کوئی سوال ہے, کوئی ایشو ہے, کوئی سائنٹیفک ایشو ہے, وہ تو مینجمنٹ ہے, مینیجریل کام ہے. جو اس کا جو مین آبجیکٹ تھا, جو سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کو درپیش ہوتا تھا کہ ہمارے پاس 9 ارب روپے ہوتے تھے اور ہماری ریکوائرمنٹ 17 ارب کی ہوتی تھی, کہ یہ 8 ارب کا جو ڈیفیسٹ ہوتا تھا, وہ ڈیفیسٹ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت تھی مرکز میں, اور گلگت بلتستان میں خالد خورشید کی حکومت تھی. 1 ارب روپے کی ہمیں ریکوائرمنٹ تھی اضافی. عمران خان نے وہ 1 ارب روپے اس مطلب آپ کی سبسڈی کے لیے دینے سے انکار کیا, تو ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے پیسے کاٹا اور آپ کی سبسڈی کو پورا کیا. آج یہ سچویشن نہیں ہے. یہ تو کریڈٹ آپ اس حکومت کو دیں, جیسے بھی ہوا, جس بنیاد پہ بھی ہوا. آپ کے پاس اس وقت 23 ارب روپے ہیں. اب اس 23 ارب روپے کی سبسڈی موجود ہے. اب اس کو بہتر انداز میں کرنا ہے, لوگوں کو صحیح آٹا پہنچانا ہے. اور یہ آپ کی مطلب ایڈمنسٹریٹو لیپسز ہیں, تو ایڈمنسٹریٹو لیپسز کو سنبھالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑا مسئلہ حل ہوا, چھوٹے ایشوز ہیں. بجلی کی حد تک بھی یہ بھی درینہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. مطلب اس حکومت کے آنے ابھی بھی آج بھی ہم نے کل مطلب کچھ دنوں قبل ہم نے بجٹ پاس کیا. 30% سے 40% ہم نے بجٹ ایلوکیٹ کیا بجلی کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کرائسس سے نکلنا ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 16 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہو جائے. ہیزل کے پروجیکٹ کے اندر ایشوز آ رہے ہیں, شگرتھنگ کے پروجیکٹ کے اوپر ایشوز آ رہے ہیں. فرض کریں گواڑی کا پروجیکٹ ہمیں صرف ایک بندے کی بدنیتی کی وجہ سے ہم سے چھینا گیا. یہ ساری سچویشنز آپ کے سامنے ہیں. ان سب کو مد نظر رکھ کے ہماری کوشش ہوگی کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ فری کرنے کے لیے ہم نے ریفارم کیا. ایک اور بات ہم آپ کو بتائیں, ہم نے ریسنٹلی گلگت بلتستان کے اس پاور کے سیکٹر کو ریفارم کیا. گلگت بلتستان انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بنائی. گلگت بلتستان کے اندر سے جی بی اپرام نے بنایا. اب یہ 2 ادارے جب ہم کھڑے کریں گے تو یہ اس کرائسس کو مینیج کرنے میں اپنی مطلب ذمہ داری ادا کرے گا, اور کوشش کریں گے کہ اگلے 1-1.5 سال میں یہ چیزیں آپ کے پاس مطلب لوڈ شیڈنگ فری ہو, بجلی کی سہولت موجود ہو, پانی کی سہولت. پانی کے اندر بھی ہم نے پورے گلگت بلتستان کے اندر پانی کے اوپر سب سے زیادہ انویسٹ کیا. اس وقت بھی ہم گلگت شہر میں آپ دیکھیں تو گلگت شہر کے اندر بھی ہم نے پانی کی واٹر سپلائیز کے اندر سب سے زیادہ بجٹ کی انویسٹمنٹ کی ہے, بجٹ کو ڈائیورٹ کیے. اگلے 1-1.5 سالوں میں آپ کو اس کے فروٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں, ہم نے مطلب گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ گلگت بلتستان سے خالص سرکار کے کالے قانون کو ہم کل عدم کراتے ہیں. گلگت بلتستان کی زمینوں کی بندرباٹ کے خلاف ہم قانون سازی کریں گے. ہم صوبائی حکومت کے پاس جو الاٹمنٹ کا اختیار ہے وہ ختم کریں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الاٹمنٹ آف لینڈ کا اختیار ہم نے صوبائی حکومت کا ختم کرنا تھا. ہم نے وہ سارے کے سارے کام کر دیے, لینڈ ریفارمز ہم نے کر دیے. اب حفیظ الرحمان صاحب کے دور میں جو لینڈ ریفارم کا بل بنا تھا وہ میں اگلے کچھ دنوں میں آپ کو پبلک کر رہا ہوں. آج چونکہ یہ ایشو نہیں ہے اس کے اوپر, ہمیں نہیں پتا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے, اس کا ہمیں نہیں پتا. نہیں ہم کوئی دعویٰ کر رہے ہیں, ہم نہ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں. ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں. اس وقت اپنا ہاؤس کو ان آرڈر کر رہے ہیں, اور ہم اپنے ہاؤس کو کتنا ان آرڈر کر سکتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے. ہمیں کسی نے نہ روکا ہے نہ کوئی قدغن ہے. ہم اپنے پارٹی کے ہاؤس کو ان آرڈر کر رہے ہیں. باقی بیوروکریسی میں کوئی بھی لینڈ ریفارم کے مخالف نہیں ہے. یہ پرسپشن پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے. یہ جو آپ کو لینڈ ریفارم بل پاس ہوا ہے, اس کو پاس ہونے سے پہلے پرائم منسٹر آفس نے بھی اس کو ویٹ کیا, جی ایچ کیو سے بھی یہ ویٹ ہوا, یہ ہر جگہ سے ویٹ ہوا. اس کے اندر گلگت بلتستان کے عوام کو ملکیت منتقل کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ایجنڈا جو آیا تھا, چونکہ سابقہ بہت سارے مطلب سمریز پینڈلے سے پڑی ہوئی تھی, وہ ساری کی سمریز چونکہ ایجنڈے کا حصہ ہونا تھا, تو پراپر کل ہونے کے لیے بھی تو کوئی پروسیس چاہیے نا. اس کو وہاں سے کسی طرف لگانے کے لیے بھی اس کو ایجنڈے کا حصہ بنانا ہے. ہر ایجنڈے کا حصہ اپروو ہونا لازمی نہیں ہے. تو وزیر انفارمیشن منسٹر نے کل ڈیٹیل کو میں بتایا تھا, اس کی پروپیگیشن آپ لوگوں نے میرے خیال میں آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی. بہت شکریہ.